بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مورل سٹوری یوٹیوب چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی کی قبر اور اس قبر پر بھونکنے والے کتوں کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، تو لہٰذا اسے اپنے گاؤں سے نکل کر فیکٹری جانے کے لیے کچھ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ روزانہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یوں پیدل جانے سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور انسان چاق و چوبند بھی رہتا ہے۔ چونکہ اس کا گاؤں گزر کے گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی سے ہوتا تھا، تو یہ خود کو انتہائی تازہ دم محسوس کرتا تھا۔ گاؤں کے باہر کی جانب ایک قبرستان بھی موجود تھا، چنانچہ یہ باہر سے گزرتے ہوئے اہل قبور کو سلام بھی کر دیا کرتا تھا اور ان کے حق میں دعا بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، پچھلے 3 روز سے روزانہ کی بنیاد پر ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، جو کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کی آخر وجوہات کیا ہیں، کیونکہ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ وہ روزانہ اپنی فیکٹری جاتے ہوئے اس قبرستان سے گزرا کرتا تھا اور شام کو فیکٹری سے گھر واپس آنے پر یہ اسی قبرستان سے گزرا کرتا تھا۔ دوستو، کچھ یوں ہو رہا تھا کہ پچھلے 3 روز سے جب بھی وہ قبرستان کے پاس سے گزرتا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ چنانچہ وہ پریشان تو تھا کہ قبرستان کے اندر آوارہ کتے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے زور سے نہیں بھونکتے اور نہ ہی وہ اتنا شور مچایا کرتے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے بھی شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، اور پھر شہر خاموشاں کے اندر یہ کتے اتنے زیادہ بھونک رہے ہیں۔ اس کی پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اب مسلسل 3 دن گزر چکے تھے۔ چنانچہ اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قبرستان میں داخل ہوگا اور یہ دیکھے گا کہ آخر کس جگہ پر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن جب وہ قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا تو معمول کے مطابق کتے بھونکنے لگے۔ تو جیسے ہی وہ شخص قبرستان کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 روز پہلے جس شخص کو یہاں دفنایا گیا تھا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک آوارہ گروہ بھونک رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ چند دن پہلے ہی تو اس شخص کو یہاں دفن کیا گیا تھا، تو ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا، یہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج شام گاؤں جا کر بزرگوں کی پنچایت میں اس حوالے سے بات کرے گا اور ان بزرگوں سے بات کرے گا کہ آج سے 4 روز پہلے جو شخص اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کی قبر پر گزشتہ 3 روز سے کتے بھونک رہے ہیں۔ چنانچہ دوستو، وہ شخص اپنے کام سے فارغ ہو کر جب گھر آتا ہے تو آ کر تمام احوال اپنے گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو، کیا قبر کو کھولا گیا، اور اگر کھولا گیا تو اس کے اندر کیا مناظر دیکھنے کے ملے۔ جو مناظر دیکھنے گئے، ان میں سے گاؤں والوں کو کیا عبرت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عالم یا مفتی سے مشورہ کیا جائے اور فتویٰ لیا جائے کہ ایسی صورتحال میں قبر کو کھولنا چاہیے، اور کیا ایسی قبر کو کھولنا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ مولوی صاحبان کے علاوہ اس کے گھر والوں کی اجازت بھی ضروری تھی، تو وہ تمام بزرگ اس کے گھر پہنچے اور وہاں پہنچ کر سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح پچھلے 4 روز سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو قبر کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو اس شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں،
ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، البتہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ اکیلے جا کر اس کی قبر کشائی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ بظاہر یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے سگے بھائی کی قبر کشائی کے موقع پر وہاں موجود نہ ہونے کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کھول کر دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے وہ وجوہات سامنے آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں ان بن ہو، جس کے باعث اس نے ایسا بیان دیا ہے اور ایسی بات کی ہے۔ چنانچہ دوستو، اس کے لواحقین تو قبرستان نہ گئے، لیکن اب گاؤں میں سے ایک بڑا ہجوم قبرستان میں موجود تھا اور کھدائی کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قبر کشائی کی جائے۔ اس قبر کے کھولنے کا کام شروع کیا گیا تو وہ کتے جو گزشتہ 3 روز سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے، وہ بھی ارد گرد موجود تھے اور مسلسل آس پاس منڈلاتے رہے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا، ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا کہ جب اس قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے پتھر ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو سور کھا رہے ہیں، یعنی اس مردے کے جسم کو ایسے جانور کھا رہے ہیں جن کا دین اسلام میں نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور لوگ فوراً اپنے گھر کو واپس بھاگے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ اس کی قبر کو جتنا جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسے قبر میں سزا دی جا رہی تھی۔ اب دوبارہ اہل علاقہ اور اہل گاؤں اکٹھے ہوئے اور اسی شخص کے گھر پر دوبارہ گئے، دستک دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس کے باعث اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد صرف 3 دن کے اندر ہی اسے سور کھا رہے ہیں اور اس کی قبر پر کتے کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے آگے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اور نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی پرواہ تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا اور میرے باپ کو مارتا تھا۔ جب کبھی بھی اسے نشہ خریدنے کے پیسے نہ ملتے تو وہ اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک جایا کرتا تھا۔ یہ وہ اس کے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا اعتراف ہو چکا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے کتنے برے ہیں، کہ انسان اگر دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا ہے اور کیوں اس سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو شخص حالت نشہ میں ہو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ نشہ کس قدر مہلک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نشے سے اور اپنی ناراضگی سے اور قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔